السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرمد وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں سرمد وحید یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، ہماری اس خوبصورت دنیا میں بہت سی امیزنگ جگہ ہیں، جن میں کچھ بہت فیمس ہیں، جن کے ساتھ کوئی خاص وجہ جڑی ہوئی ہے، یا تو وہ کافی ہسٹوریکل ہیں یا بہت زیادہ خوبصورت۔ لیکن دنیا میں ایسی بھی پلیسز ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ جان کر ضرور چونک جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو ان میں سے 5 پلیسز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، پنک لیک، ہیلیئر، آسٹریلیا۔ یہ پنک کلر کی لیک مڈل آسٹریلیا آئی لینڈ کے سمندر کے کنارے پر واقع ہے، جس کو 1802 میں دریافت کیا گیا تھا۔ پنک لیک اپنے کلر کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ اس کا کلر ہمیشہ پنک ہی رہتا ہے۔ آسٹریلیا اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے اس کے پنک ہونے کی وجہ کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، جس میں کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے اس لیک کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے اور اس کے بیکٹیریا کی وجہ سے اس کا کلر پنک ہے، تو کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے اس میں ایسے مائکرو آرگنزم موجود ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمیں کوئی نالج نہیں۔ اس لیک کا پانی پینے کے قابل نہیں، لیکن واقعی استعمال میں یہ پانی لایا جا سکتا ہے۔ یہ لیک دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ ٹورسٹ وزٹ کرنے آتے ہیں۔ نمبر 4، ڈریگن سی، جاپان۔ ڈریگن سی کی کہانی بھی برمودا ٹرائی اینگل سے ملتی جلتی ہے، لیکن اگر بات حادثات کی جائے تو ڈریگن سی میں برمودا ٹرائی اینگل سے کئی گنا زیادہ حادثات ہو چکے ہیں۔ ڈریگن سی جاپان کے ٹوکیو شہر سے 200 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ جاپان کے لوگوں کا کہنا ہے اس سمندر میں ڈریگن رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں، اور یہاں پر حادثات کی بہت بڑی لسٹ ہے، جن میں سمندری جہاز سے لے کر سب میرین تک شامل ہیں، جو اس جگہ پہ غائب ہو چکی ہیں۔ یہاں بھی کمپاس کام نہیں کرتا اور روٹیٹ ہونے لگتا ہے۔ 1992 میں جاپان حکومت نے سائنٹسٹ کو یہاں سروے کرنے بھیجا تھا، جن میں یہ سائنٹسٹ کی ٹیم 31 لوگوں پر مشتمل تھی، جو سب کے سب ڈریگن سی میں ڈوب گئے اور ان کا بھی کوئی علم نہیں وہ کیسے ڈوبے اور کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بارے میں دنیا الگ الگ باتیں بتاتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے یہاں ایلین رہتے ہیں اور کچھ لوگ ڈریگن کی بات پر ایگری کرتے ہیں۔ نمبر 3، برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل جس کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہاں جانا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ بہت بھیانک حادثات 1492 سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ڈیول ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امریکہ اور دوسری کنٹریز کے بہت زیادہ ہوائی اور سمندری جہاز غائب ہو گئے، جن کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ اس کو میگنیٹک زون مانتے ہیں، جہاں پر کوئی بھی الیکٹرانک چیز اور کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور کچھ لوگ اس جگہ کو ایلین کا اڈا بتاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اب تک ہزاروں لوگ کی جان گئی، لیکن ابھی تک سائنٹسٹ اس کے بارے میں اپنی ٹھوس تھیوری پیش نہیں کر پائے۔ نمبر 2، نامیبیا۔ یہ چھوٹا سا شہر بھی گھوسٹ ٹاؤن کی وجہ سے اب بہت فیمس ہے۔ یہاں پر ڈائمنڈز کی کھوج 1908 میں ہوئی تھی۔ لوگ ہیروں کو زمین سے نکالنے اور اپنی زندگی چمکانے کی وجہ سے یہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ریگستان میں ایک ٹاؤن بن گیا۔ لیکن جیسے جیسے ہیرے ملنے بند ہونے لگے، لوگوں کو یہاں ریگستان میں رہنا مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ ریگستان میں کھانا پینا حاصل کرنے کے لیے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہاں سے لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا شروع کر دیا، اور بعد میں یہ ٹاؤن بالکل ویران ہو کر رہ گیا، اور اب یہاں کے گھر ریت سے ڈھکے ملتے ہیں، اور اس ٹاؤن میں جا کر گھوسٹ ٹاؤن دیکھنے کا فیلنگ آتی ہے۔ نمبر 1، ٹینڈو چینگ، چائنا۔ اس کو دنیا میں کچھ لوگ نقلی پیرس اور کئی لوگ چائنا کا پیرس کہتے ہیں، کیونکہ یہ پیرس کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ چائنا کا ایک ٹاؤن ہے جس کو سیم پیرس کی کاپی کر کے بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور سیم ٹو سیم پیرس کا ایفل ٹاور بھی بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل پیرس کے فیمس ایفل ٹاور جیسا نہ بن سکا۔ یہاں پہ بنا ایفل ٹاور اوریجنل سے 3 گنا چھوٹا ہے۔ اس ٹاؤن کو 15 سال پہلے 154 ایکڑ میں بنایا گیا تھا۔ اس کو بنانے میں چائنا کے $400 ملین لگے، یعنی 8,700 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ اس ٹاؤن کو بنانے کا مقصد یہاں 10,000 لوگوں کو بسانا تھا، لیکن افسوس یہاں اب تک ان میں سے 15% لوگ آباد ہیں۔ لوگوں کا یہاں پہ نہ رہنے کی وجہ سے یہاں کی بلڈنگ کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے، جس وجہ سے یہ اب تک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ گھوسٹ ٹاؤن کی طرح دکھتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے اب یہاں کافی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، جن کا کہنا ہے یہاں آ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کسی گھوسٹ ٹاؤن میں ہم آ گئے ہوں۔